بسم الله الرحمن الرحيم. عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة فلا صدق فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أسفاره حتى يضحي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه النسائي. محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک و پیارا ارشاد ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: اذا رأى ہلال ذی الحجہ، جب کوئی شخص میں سے یکم ذی الحج کا چاند دیکھ لے. آج ممکن ہے رات کو چاند یکم ذی الحجہ کا نظر آ جائے، اگر آج نہ آیا تو پرسوں کو ہے ہی ہے یکم ذی الحجہ. تو یکم ذی الحجہ کا جو چاند ہے یوم الحج کا، جب چاند نظر آ جائے مغرب کے وقت سے پہلے، احتیاط یہی ہے آج بھی کہ مغرب سے پہلے آپ کا یہ ارشاد ہمارا سنت مسنون مستحب عمل ہے، وہ واجب یا فرض نہیں ہے. سنت مسنون مستحب عمل ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. اذا رأى ہلال یوم الحجہ فاراد ان یضحی، بس اگر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی کرنی ہے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے فلا یأخذ من شعره، وہ اپنے کسی بھی جسم کے بال کو مت کاٹے، یعنی مغرب کے بعد. فلا یأخذ من شعره ولا من اظفاره، نہ اپنے ناخنوں کو کترے. حتی یضحی، اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کرے. اب یہ حکم مستحب ہے اور یہ کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو قربانی کر رہی ہیں. لیکن ایک حدیث دوسری مسلم سے یہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص نے آپ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بکری ہے جس پر میرا گزارا چلتا ہے دودھ کا، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے تیرا اوقات تیرا گزر اسی پر ہے، اس لیے اسلام اتنی سختی کی اجازت نہیں ہے، اتنی سختی نہیں کرتا کہ تم قربانی کے لیے اپنے اس جانور کو ذبح کر لو کہ جس سے تمہاری گزر اوقات ہو، یا تمہاری تنخواہ ہے وہ اس کو خرچ کر دو. منع ہے جب تک کہ اپنے گھر کی خرچ سے تم فاضل مال نہ رکھتے ہو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع فرما دیا کہ آپ اپنی بکری ذبح مت کریں. ہاں البتہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اس وقت تک اپنے ناخن مت کترنا، اپنے بال مت کاٹنا جب تک کہ لوگ قربانی کے لیے قربانی نہ کر لیں. تو ساتھ نے بیاض ہوتا پھر کہا کہ پھر تجھے وہ ثواب ملے گا جو قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے. اس لیے اب یہ بڑا ہی اہم حکم ہے کہ یہاں ایک حکم یہ ہے کہ مستحب ہے، اور ایک حکم وہ ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایسا کریں کہ وہ ناخن نہ کتریں، اپنے بال نہ کتریں، اور اس وقت تک جب تک یوم الحج کا چاند نظر آ جائے اس سے لے کر پھر مغرب یعنی جس دن قربانی کا دن ہے یوم النحر، 10 یوم الحجہ کا دن، 10ویں کا دن، جس دن عید کا دن ہے، جب تک قربانی والے قربانی نہ کر لیں یا عید کی نماز پڑھنے والے عید کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد وہ اپنے ناخن وغیرہ یا اپنے بال وغیرہ ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ